بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتح آپ ایک دو آیتوں کا ترجمہ سماعت کر چکے ہیں اور جوڑ توڑ سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ لا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈونٹ سٹاپ ہیئر، یہاں رکنا نہیں ہے، یعنی آپ اس کو آگے ملا سکتے ہیں۔ اگر رکیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے، لیکن اگر یہاں سے ملائیں تو کیسے ملائیں گے؟ چونکہ آگے یہ شد آ رہی ہے تو شد کو پیچھے ملانا ہوتا ہے۔ نون زبر را، نر، را زبر ح، رح۔ آگے کیوں ملایا؟ آگے جزم آ گئی ہے۔ نون زبر را، نر، را زبر ح، رح، نر رح۔ شد کو دو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، نر رح۔ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کر گئے تھے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، تو پھر آگے لام آ رہا ہے، الف کے بعد لام آ رہا ہے، تو را کی حرکت آپ نے اس کو دے دینی ہے۔ حمزہ زبر را، ار، را زبر ہا، رح، ار رح، ار رح، ار رح۔ میم کھڑی زبر ما، اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لازمی کھینچنا ہے۔ نرحمہ، الرحمہ۔ نون زیر را، نر، را زبر را، نر را، دو دفعہ پڑھنا ہے، شد ہو، شد ہو تو پیچھے ملاتے ہیں۔ نون زیر را، نر، را زبر را، نر را، نون زیر را، نر، را زبر را، نر را۔ ح زیر یا، حی، یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، کھینچنا ہے ایک الف کے برابر۔ اس کو خاص یاد رکھیں، یہاں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، یا کو کھا جاتے ہیں۔ حی، تو اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو زیر ختم ہو جائے گی، لیکن میم بولے گی، حیم، حیم۔ نررحیم، نررحیم۔ آگے پھر لا آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ نہ رکیں، اس کو آگے لے جائیں۔ نررحیم، میم زیر می، نررحیمی۔ اگر رکیں گے نہیں تو پھر زیر بولے گی۔ میم کھڑی زبر ما، کھڑی زبر کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، یا زبر وا، یو، واو ساکن ہے، اس کے پیچھے زبر ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ نرمی سے پڑھنا ہے، یو کھینچنا نہیں ہے۔ میم زیر دال، مد، دال زیر یا، دی، مد دی، شد ہے، اس کو پیچھے ملانا ہے۔ میم زیر دال، مد، دال زیر یا، دی۔ دوبارہ کیوں ملایا؟ کیونکہ یا ساکن ہے، اس کو بھی پیچھے ملائیں گے۔ میم زیر دال، مد، دال زیر یا، دی، مد دی، نون زیر نی، مد دینی۔ شد کو دو دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، مد دین۔ چونکہ آگے تو آ گئی ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، تو آیت یہاں پہ ہو رہی ہے، تو زیر ختم ہو جائے گی، زیر ختم، لیکن نون بولے گی، مد دین۔ یہ نہیں کہ مد دی، نہیں نہیں، یعنی کہ نون بھی کھا جائیں، زیر بھی، یہ ظلم ہے بڑا۔ صرف یہ حرکت آپ نے ختم کرنی ہے، نون بولے گی، مد دین۔ اب دیکھیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مدین۔ اب ترجمہ دیکھیں، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ چونکہ یہاں بھی الف لام ہے، یہاں بھی الف لام ہے، یہ دونوں پراپر نون ہیں، یہ معرفہ بن گئے، تو معرفہ پلس معرفہ یہ مرکب توصیفی بنتا ہے، ہو گیا۔ الرحمن
بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں پہ فعیل کے وزن پر ہے یہ، تو یہاں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رحیم ہر حال میں رحم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا، ہر جگہ رحم کرنے والا۔ مالکی مالک ہے، یوم دن، دین روز جزا کا۔ اب یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ بن کر دوبارہ یہ اس کے لیے مضاف بن رہا ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے مضاف الیہ سے، جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، جزا کے دن کا مالک۔ تو آج کے لیسن ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔